ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، بڑے باریک پنڈلیاں والے ہلکے آدمی کیا کرتے، ہوائی تو ایسے ایسے ہوتے نا، ویسے حضرت صحابہ کرام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ہنسے۔ حضرت ابن مسعود کا دل بڑا خراب ہوا، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے یا رسول اللہ، میرے ساتھیاں جو ہے میرا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھو کہا اللہ کے نبی کسی کی بات کی اہمیت کو بتانا ہو تو قسم کھاتے ہیں، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنستے ہو، یاد رکھو پورا ابن مسعود نہیں، ابن مسعود کے دونوں پیر قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے وزنی ہوں گے۔ کیسا ایمان! پورے ابن مسعود کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کتنا ان کے پیروں کو رکھا جائے گا، احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو یہ عمار ابن یاسر کا بھی معمولی ایمان نہیں ہے۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھتے نا، اپنے ایمان کو جلا بخشو، اپنے ایمان اپنے اندر ہمت پیدا کرو، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ اور ہندوستانی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو لے جا کر کے جے شری رام بولو، فلاں بولو، فلاں بولو بولتے، یاد رکھو کسی بھی حالت میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، ایمان کو نہیں چھوڑنا، تمہاری جان چلی جائے مگر ایمان اور عقیدے کا سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہی فرمایا تھا، کہا لا تشرک باللہ وان قتلت او حرق، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگر تمہیں جلا دیا جائے، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مگر ایمان کا سودا نہیں کرنا، توحید میں پرفیکٹ رہنا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کیا ہے، ان کو کفار پکڑ کے لے جا کے کفر بولو بولے، اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا، بول کے کفر بول ڈالے، کافر ہوتا ہوں بول ڈالے، لیکن کیا ہے دل میں ایمان ہے، زبان سے کفر بول ڈالے، اور بولے نبی کو گالی دو، مجبوری میں نبی کو گالی بھی دے دیا۔ سیدھے یہ واقعہ پیش آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کافرہ ہی نا مجھے پکڑ کو لے جا کو کفر بولو بولے، میں بول ڈالا، کیا کرنا میں، میرا ایمان چلے گا کیا؟ دیکھو حضرت صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی فکر کیسے رہتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمار، جب تم اپنے زبان سے کفر بول رہے تھے تمہارا دل ایمان پر مطمئن تھا کیا؟ بولے ہاں، بولے زبان سے بولے تو چلتا، ماشاءاللہ تمہارا ایمان محفوظ ہے، تم مسلمان ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمار اگر دوبارہ بھی یہ لوگ بول تم کو بلا لے کو جا کے کفر پر مجبور کرے تو وہ بولو جس تمہیں بولے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا یا رسول اللہ آپ کو گالی بھی دینے کی ضرورت پڑی مجھے، اگر میرے سے گناہ ہو تو آپ کے لیے توبہ استغفار کیجیے، اللہ سے استغفار کیجیے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسے تھا یاد رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے، اللہ پورا ایمان میں دیکھتا ہوں۔ عمار ابن یاسر کے خون میں بھی ایمان ہے، ان کی ہڈیوں میں بھی ایمان ہے، ایمان 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 ہے، اللہ الفاظ ایسے ہی ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، ان کے پختہ عقیدے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور عمار ابن یاسر کے بارے میں آپ یہ بھی جانتے ہیں، ایک آدمی آ کر نبی سے بولے آپ دنیا سے چلے گئے تو ہمیں کس کے راستے پر چلنا؟ آپ بولے ابو بکر کے راستے پر چلو، اس کے بعد آپ نے عمار کا بھی نام لیا، اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں ابو بکر جیسا ایمان، عمر جیسا ایمان، بلال جیسا ایمان، عمار جیسا ایمان پیدا کرو۔ ٹھیک ہے عمار کیسے تھے؟ دیکھو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی، ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، مگر عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹ اٹھانے کو جاتے، طاقت دو دو اینٹیں اٹھانے کو جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا، دو اینٹ اٹھانے کی وجہ سے یہاں مٹی پڑ گئی ہے کندھے پر، اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمایا عمار اتنا کیوں تکلیف پڑتے ہو؟ اپنے ہاتھ سے مٹی کو ہٹایا اور کہا عمار مجھے افسوس ہوتا ہے آنے والے دنوں میں تم ایک جنگ میں مارے جاؤ گے،
آپ نے پیشن گوئی فرمائی. ایسے ہی ہوا. عمار رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں یا صفین میں مار دیے گئے. بہرحال ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت صحابہ کرام کے ایمان کو، واقعات کو پڑھ لینا، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا یہ فطری بات ہے، مگر یاد رکھو ان جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو. اللہ سے بولو اے اللہ عمر جیسا ایمان دے، حضرت عمار جیسا ایمان دے. اور یہاں خواتین بھی ہوں گی شاید، ایسے وقت میں ان عورتوں کو صحابیات جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. دیکھو سمیہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا، شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا، پھر بھی حضرت سمیہ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا. آج ہمارے پاس سمیہ نام تو ہے مگر سمیہ کا عقیدہ نہیں ہے. عائشہ کا کیسا ایمان، حضرت ام سلمہ کا ایمان کیسے، حضرت صحابہ کرام کا ایمان ایسے معیاری ایمان. اگر ہم دنیا اور آخرت میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صحابہ کا پیور ایمان اپنے اندر پیدا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں شہد خریدنے گئے تو 1000 بار پوچھتے، چاول خریدنے گئے تو 1000 بار پوچھتے، لیکن ایمان کے بارے میں کبھی بھی ہمیں تحقیق نہیں کرے حضرت صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا. اور اب دیکھو ماشاءاللہ کسی بھی صحابی کے اندر رتی برابر میں شرک نہیں تھا. آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ایک واقعہ بھی نہیں. ماشاءاللہ ان کا دل بالکل توحید میں پلا تھا اور بالکل پاک تھا. بلکہ حضرت صحابہ کرام کیسے تھا معلوم ہے، اگر ذرہ برابر میں شرک دیکھتے تو فوراً ٹوک دیتے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہم بتائے، ان کی بیوی زینب کیا کری، ایک دن ان کے گھر والے جادو کر کے کیا کی ڈوری بن کے بھیجے ہاتھ میں زینب کو، جو ابن مسعود کی بیوی ہیں. ابن مسعود آئی، شوہر پوچھے کیا یہ زینب تمہارے ہاتھ میں کیا بننے کا ہے؟ نہیں میرے گھر والے کیا کہ منتر پڑھ کو بنے ہیں. بولے تو حضرت عبداللہ مسعود نے کیا کیا، بولے عبداللہ کا خاندان تعویذ سے، گنڈوں سے، سارے شرک سے پاک ہے، کاٹ کے پھینک دیا ماشاءاللہ. تو لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، حضرات صحابہ کرام کے عقیدے کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان قرار دیا. ان کے اندر رتی برابر بھی خلل نہیں، ان کے اندر عقیدے کا اختلاف نہیں، شرک نہیں، کفر نہیں، کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ ریاکاری بھی نہیں تھی. آپ جانتے ہیں ریاکاری انسان کے عقیدے کو متاثر کرتی ہے. حضرات صحابہ کرام کے اندر نہ دکھاوا تھا اور نہ جو ہے کوئی جو ہے شہرت تھی، نہیں، بلکہ وہ گمنام رہتے تھے. معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام کے اندر عقیدہ بڑا بہترین ہوا تو اس کا اثر کیا ہوا دیکھیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ پرفیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کا دل رسول اللہ کے بعد دنیا کا سب سے بہترین دل بن گیا. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر سب سے بہترین انسانوں میں دل پایا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نبی کے بعد امت میں سب سے بہترین دل تھا تو وہ حضرات صحابہ کرام کا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقیدے سے بھرا ہوا تھا. آج ہمارے پاس دیکھتے ہیں دل میں دنیا کی محبت ہے، فلاں کی محبت ہے، فلاں کی محبت ہے. وہ حضرات صحابہ کرام جیسی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی نا، کوئی بھی چیز سامنے آ جائے انسان کبھی حالات سے نہیں گھبرائے گا. معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام جیسا ایمان اگر اپنے اندر پیدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں، بلکہ ان جیسا عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرنا. اسی لیے آپ دیکھتے کوئی بھی خطیب، کوئی بھی خطبہ دینے والا، لیکچر دینے والا اگر اعمال صالحہ پہ بولا تو پہلے صحابہ کرام کی مثال لے کے آتا. کیسے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر عیادت کرے؟ ہاں یا رسول اللہ. ہاں نماز جنازہ میں گئے؟ ہاں. کوئی بھی نیکی پوچھتے ابو بکر بولتے ہاں یا رسول اللہ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بندے کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو اعمال صالحہ میں خود بخود آگے بڑھنا انہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر اللہ نے کئی جگہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے پوچھا تو ابو بکر بولے ہر کام کریا میں، ہر معاملے میں پلس سے جواب دے، کریا کریا کریا.
تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا جس آدمی کے اندر یہ صفات جمع ہو جائیں وہ جنت میں چلا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنت کے 8 دروازے ہیں نا, ان 8 دروازوں سے کوئی بلائے جا گا کہ تم آپ کی امت کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو بکر ہو سکتا ہے تم خوش نصیب ہو جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. لہذا ہم صحابہ جیسا عقیدہ پیدا کر لیے کیا ہوتا, خود بخود ہمارا عمل بھی صحابہ جیسا ہو جانا. آج ہمارے اندر عقیدہ ہے, عمل نہیں ہے. اب ہم لوگ کو دیکھتے نہیں, نماز پڑھتے ہی فوراً واٹس ایپ دیکھتے, نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگ جاتے. نہیں, آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کرو, نفل نمازیں پڑھو, دعاؤں کا اہتمام کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ. اور یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی بڑا مسئلہ آ جائے اس کو اگر حل کرنا ہو تو اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے, سارے مشکلات کی جڑیں کٹ جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا تو کیا ہوگا, ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے مایوس ہوتے ہوتے اپنے زندگی میں وہ باتیں کہیں گے جو کبھی کفار بھی کہہ دیتے ہیں. معزز حاضرین, ان کے اندر عمل کا جذبہ کیسے تھا دیکھو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی ابو بکر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکا. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جس کے پاس جتنا مال ہے لا کو ڈالو. ابو بکر پورا مال لا کے ڈال دی. اللہ اکبر, کیا جذبہ اللہ کے رفع راستے میں عمل کرنے کا. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر کہنے لگے ابقیتم اللہ و رسولہ, میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں. اس حد تک عمل صالح کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں گے آپ, نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. آج آپ دوسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی, فجر میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا. آپ اللہ کے جتنے قریب ہوتے جائیں گے مسائل کی جڑیں کٹتی جائیں گی, مشکلات آسان ہو جائیں گی, اور ہر مسئلہ اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالی ہمارے طرف سے دفاع کرے گا. اور ایک بات بتاتے ہیں آپ کو, اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور ہمارا ایمان صحیح ہے ہماری طرف سے اللہ ڈیفنس کرے گا, دفاع کرے گا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا سورہ حج میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالی ڈیفنس کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں جو بندہ اپنا عقیدہ صحیح رکھ لے کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اگر وہ اپنا ایمان صحیح رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کافی. ایک مثال دیتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کا نام تھا سفینہ. کیا نام تھا؟ سفینہ. نبی کے غلام تھے, مولا. ایک مرتبہ کیا کرے, سارے لوگ ایک جنگ میں جانا چاہ رہے تھے تو کیا کرے, قافلے والے پورے ان کے پیٹھ پر سامان ڈالے. جیسے ہوتا نا چل کر جاتے ہوئے حضرت صحابہ کرام پورے سامنے جاتے ہیں, ان کے پیٹھ پر جو ہے کیا ہے وہ پورے تھیلیاں وغیرہ ہیں, بیگس وغیرہ ہیں, ان کو چلنے نہیں ہو رہا ہے. پورا قافلہ صحابہ کا پار کر کے منزل پہنچ گیا. انہوں کیا کرے, حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے سیدھے جنگل کو جا کے پہنچ گیا, راستہ بھٹک جا کے. اس وقت میں میپ بھی نہیں تھا, کہ اشارے بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے. ایسا جاتے تھے حضرت صحابہ کرام, جا کر دیکھے تو سامنے شیر کھڑا ہے. اللہ, وہ ہمارے پاس واٹس ایپ پر شیر کی تصویر تو لوگ دیکھتے نہیں, ویسا ڈر ہے ہم نہ, لیکن حضرت صحابہ کرام کے غلام کیسے تھے دیکھو, غلام تھا وہ سفینہ رضی اللہ عنہ. جیسے ہی جا کر شیر کے سامنے کھڑے ہوئے رتی برابر بھی ڈرے نہیں ڈرے. کیا بولے معلوم, شیر سے بات کرنا شروع کرے. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. ابن تیمیہ اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. صحابہ کی کرامتیں کیسے تھیں, سامنے شیر کھڑا ہے, اگر وہ چاہتا تو درندگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پر حملہ کر سکتا تھا نا. وہ ہم جیسے انسان تھے نا, نہیں, وہ اپنے عقیدے اور اپنے توحید کے بل بوتے پر شیروں کا بھی ماشاءاللہ مقابلہ کرتے تھے. کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اے شیر, اس کنیت ہے ابو الحارث, کچھ کنیت, بولے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر سن لے, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ شیر سے بات کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی
جب کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو درندوں کو بھی سمجھا دیتا ہے. وہ سنا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شیر اپنی درندگی چھوڑ کر کے سفینہ کے پیچھے آ کر اپنی دم کو ہلاتے ہوئے وفاداری کا ثبوت دینے لگا. اللہ، کتے کو بسکٹ دے تو پیچھے آتا نہیں، ویسا کہ پیچھے کھڑا ہو گیا ہے. اور کیا کیا ہے تو کرتے ہیں. دیکھو شیر کن کے پاس کھڑا ہے؟ سفینہ کے پیچھے کھڑا ہے. اور کیا بولتے ہیں معلوم؟ مجھے کھایا بھی نہیں، مجھے غصے کی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں، اور گرجا بھی نہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے دیکھو. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس مال تھا، میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ساری تھیلیاں شیر کے پیٹھ پر رکھ دیں. وہ شیر مجھے چلتے ہوئے لے گیا، میرے جو چھوٹے ہوئے ساتھی تھے وہاں تک لے جا کے ماشاءاللہ مجھے پہنچایا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیسے ہوتی دیکھو. درندے شیر سے ڈرے نہیں سفینہ رضی اللہ عنہ. یہ عقید توحید کی طاقت تھی کہ آدمی شیر سے بھی ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. کیا روایت ہے؟ حضرت صحابہ اکرام ایک جنگل کو پار کرنا چاہتے تھے، وہاں درندے تھے. حضرت صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کر زور سے اعلان فرمایا دیکھو ہم نبی کے صحابہ ہیں، اس جنگل سے گزرنا چاہتے ہیں، سارے درندے ہٹ جاؤ. حضرت صحابہ اکرام اس جنگل کو پار کر کے مکمل طور پر چلے گئے. بہرحال ہم کیا بولنا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید میں، عقیدے میں، ایمان میں پرفیکٹ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی، آج بھی اللہ تعالیٰ وہی ہے، وہی قرآن ہے، وہی وعدے ہیں، ساری چیزیں وہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے حضرت صحابہ اکرام سے ہوئے، کیا کوئی بھی وعدے میں اللہ وعدہ خلافی نہیں کیا، بلکہ ہر وعدے میں حضرت صحابہ اکرام پرفیکٹ اترے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ اکرام کے ایمان اور عقیدے کے بل بوتے پر ان لوگوں پر آسمان سے فرشتے بھی اترے. 4 جنگیں ایسی ہیں جن میں فرشتے اترے تھے. کوسی؟ بدر، احد، حنین، خندق. یہ 4 جنگیں ایسی ہیں جن جنگوں میں فرشتے اترے. فرشتے والنٹر کا کام نہیں کرنے کو تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام جو بھی مارتے وہ برابر نشانہ کریکٹ، ایک نشانہ بھی غلط نہیں ہوتا تھا. حضرات صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اترے اور اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی. ایک بات بتاتے ہیں، غزوہ بدر ہے جانتے ہیں نا، مسلمان 300 ہیں، سامنے 1000 کا جو ہے لشکر ہے. کتنے ہیں؟ 1000. اللہ، اس وقت کیمرے بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھا. ذرا تصور کر کے دیکھیے، آدمی ایمان اور عقیدے میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ جب کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو 2000 دکھتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ کافر کس کو دیکھتے؟ مسلمانوں کو دیکھتے، اپنے سے زیادہ دیکھتے. حالانکہ 300 تھے، انہوں 2000 دکھتے. ٹھیک ہے؟ ہاں. جب مسلمان صحابہ کرام کافروں کو دیکھے تو 150 دکھتے. ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائے، فرشتوں کو اتارا، فلاں اتارا. آج بھی اگر ہم اپنا ایمان پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا. اور اس پر اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے، ان کو خلافت دے گا، حاکم بنائے گا، قیادت دے گا، سیادت دے گا. کس شرط پر؟ ایمان ہونا، عمل صالح ہونا، ساتھ میں شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت نہیں کرنا. حضرت صحابہ کرام نے کبھی شرک کیا؟ کبھی بدعتیں کی؟ کہ خرافات نہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ان کے شامل حال رہی. ہندوستان کے ماحول میں ہم کتنی دعائیں کرتے، سب کرتے، لیکن نتیجہ صفر کیوں ہے بولے تو یہ عقیدے کو پرفیکٹ کرنا. آج ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھیں گے آپ، 80% سے زیادہ مسلمان شرک میں، بدعت میں، خرافات میں، مزاروں میں، خبر پرستی میں مبتلا ہے. پھر بھی ہم بولتے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. ہندوستان کے ماحول میں ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. کاٹے جاتے رہو گے، کاٹے جاؤ گے کب تک؟ اللہ کی نظر میں جب تک تمہارا عقیدہ حضرات صحابہ اکرام جیسا نہیں ہوتا، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں انتظار کرنا یہ کیسا ہے؟ جیسے بولتے بلی کے خواب میں چچڑے بولتے نا، ویسا ہے. اور یاد رکھو
اگر عقیدہ توحید پرفیکٹ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بالکل آ کر رہے گی. اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ نے فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اللہ تعالیٰ رسول کو بھی غالب کرے گا اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی امت کو بھی مکمل طور پر جو ہے دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائے گا. معزز حاضرین, عمل کا جذبہ ہوا, کافی مثالیں دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرات صحابہ کرام کا ایمان عقیدہ وہ مضبوط تھا نا, وہ ان کے اندر خیر خواہی بھی تھی. دیکھو آج ہمارے پاس کتنے گمراہ فرقے ہیں, مگر ہم ان گمراہ فرقوں کے اصلاح کا طریقہ نہیں جانتے. کئی لوگ ہیں ہمیں ہر ایک سے سختی سے نمٹتے ہیں. نہیں, دعوت کا کام کیسے کرنا, نرمی سے کرنا, محبت سے کرنا, پیار سے کرنا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. خوارج جانتے, خوارج ماشاء اللہ ہزاروں خوارج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر توبہ کرے. آج بھی ہمیں گمراہ فرقوں کے درمیان میں رہتے ہوئے صحابہ کے منہج کو مکمل طور پر اپناتے ہوئے پیار سے, محبت سے, حکمت سے کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بھی بہت تھا. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. جیسا کہ ہم کسی بھی صحابی کا نام ہے تو کیا بولتے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ سے انہوں راضی ہو گئے, وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے. فرمایا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے کیوں راضی ہوا, اس کی حکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام اللہ سے بھی راضی تھے, نبی سے بھی راضی تھے, تقدیر سے بھی راضی تھے, اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی تھے. اللہ تعالیٰ تب چل کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے منہج پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں. کتنے مرتبہ ہم اپنی زندگیوں میں کبھی اللہ کے خلاف نیزابہ کلمات بولتے, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے, کبھی جو ہے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت میں عیب نکالتے, حدیث کا انکار کرتے, حدیث کو عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتے, کبھی حدیث کو رد کر دیتے, کبھی حدیث کا مذاق اڑاتے, کبھی داڑھی کا مذاق اور کبھی برقعے کا مذاق. اگر یہ سب کرتے رہیں گے تو بھلا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی. اور آپ کو یہ آج کے درس کی آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, وہ کیا ہے, یاد رکھیے جو بھی صحابہ کو گالی دے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا, آخرت میں بھی ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. میرا اشارہ تو جانتے ہیں کس کی طرف ہے, جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ان کی دنیا خراب, ان کی خبر کی زندگی خراب, آخرت بھی خراب. آپ جانتے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو, بڑے اچھے عالم دین ہیں, کیا کہتے ہیں دیکھو شیعہ کے بارے میں, میں جب شیعہ کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے چہروں میں خنزیر کی صورت نظر آتی ہے. صحابہ کو گالی دینے والے کے صورت پہ کبھی رونق رہ سکتی ہے؟ جو صحابہ کو مرتد بولے, جو صحابہ کو کافر بولے, جو عائشہ کو نعوذ باللہ زانیہ بولے, کیا اس کے چہرے پر اس کا ایمان باقی رہے گا؟ نہیں ہو سکتا. لہذا آپ دیکھو جو مسلمانوں میں سے بھی صحابہ کے بارے میں تانا زنی کرتے رہتے ہیں, کبھی اپنی تقریروں سے, کبھی یوٹیوب میں, کبھی اس میں, کبھی اس میں, واللہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو, اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو, احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو, تم کبھی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. بلکہ بات تو یہ ہے حضرات صحابہ کرام جن جانوروں پر سوار ہوتے تھے ان جانوروں کے پیر میں جو مٹی ہوتی تھی اس درجے کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. حضرات صحابہ کرام کا درجہ اتنا اونچا ہے. لہذا یاد رکھیں صحابہ کی سیرت کو لازم پکڑو, ہر چیز میں ان کو فالو کرو. خصوصاً ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرو. ماشاءاللہ ہر زبان میں صحابہ کی سیرت ملتی, لیکن ہمارے لوگ پڑھتے نہیں. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے ایک رات میں 600 صفحے پڑھتے ہیں, مگر عمر کا واقعہ 2 صفحے نہیں پڑھنے بے ضابطہ بولتا ہے. یہ آپ کی ایمان کمزوری ہے.
آج کا نوجوان بگڑ رہا کیوں؟ یہ کرکٹ کھلاڑیوں اور جو ہے اپنے جسم کا دھندا کرنے والے خبیث اور لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، فتنوں کے وقت میں میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنے والا دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ شوشے چھوڑتے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی حج کرتے عمرہ کرتے تو داڑھی کاٹتے تھے۔ ہمارے لوگ بھی بولتے داڑھی کاٹے تو صحابی داڑھی کاٹے نہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسی باتیں کرنا، ایسی باتیں کرتے۔ ہمارے لوگ درمیان میں ایسے بھی ہیں، ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتے۔ ابو بکر کی شریف ٹخنے کے نیچے نہیں تھی کی، نعوذ باللہ۔ آپ یہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو کے صحابہ کے واقعے سے غلط استدلال کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ جب بھی انہوں شرعی چڑھاتے تو ان کی کمر ٹکتی نہیں تھی۔ نبی سے جا کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نبی ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکائے تو جو وعیدیں میرے اوپر ہوں گی کیا وہ؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ تو غلط واقعات سے اپنے غلط باتوں کے لیے اسے جو ہے کبھی نہیں لینا چاہیے کوئی بھی چیز۔ لہذا حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ افراد ہیں جو صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرتے رہتے ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں، کچھ حضرات ہیں، کچھ لوگ خطبے دیتے ہیں، کچھ لوگ کتابیں لکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو اتنا کہا، جو صحابی کے بارے میں منہ کھلتا اس کی گواہی بھی ناقابل قبول، اتنی سخت۔ لہذا ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں وہ کتابیں، وہ یوٹیوب چینلز، وہ افراد جو صحابہ کے بارے میں شک و شبہت پیدا کرتے ہیں، ایسے اشخاص سے دور رہو۔ اگر آپ دور نہیں ہوں گے تو یاد رکھو کبھی ایسے بھی ہوگا، ان کے شکوک و شبہات سے متاثر ہو کر پتہ نہیں آپ کی زبان سے کوسا لفظ نکل جائے جس کی وجہ سے اسلام کی سرحد سے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بار بار بولتے، انسان اپنے زبان سے ایک کلمہ نکالتا مگر اس سے وہ اسلام کے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ کبھی بھی آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کو دیکھو، اور اس پرفتن دور میں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا اور آپ کی سیرت کو پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ کیسے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیسے کرنا؟ صحیح کتابیں پڑھو۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو یوٹیوب چینل پہ جو سلفی معتبر علماء ہوتے ان کے دروس ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ کرو۔ یعنی کبھی تو مسجد میں ماشاءاللہ سیرت صحابہ سے متعلق جو ہے ایک ورکشاپ بھی ہو سکتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ ابو بکر کی سیرت، اس کے بعد عمر کی سیرت، ایک 15 منٹ بیان کرو۔ ماشاءاللہ کیا ہماری زندگی میں جو ہے برکت آتی ہے اور ہم کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے، ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہارا ہوا انسان سیرت صحابہ کو پڑھ کر تاریخ کے ہر دور میں جیت بھی سکتا ہے۔ کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے حالات کو دیکھ کر۔ دیکھو خباب بن ارد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بولے یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کے واسطے دعا کرتے نہیں کیا؟ ایسا بولے، مکی دور کا واقعہ ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے سیدھے بیٹھ گئے، بولے خباب تمہارے پاس جو آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں سے بڑھ کر تمہارے سے پچھلی لوگوں پر آزمائشیں آئیں۔ کیا کیا آزمائشیں آئیں؟ کیا ہوتے تھے؟ وہ لوہے کی چاقو اور چھری سے جسموں کو الگ الگ کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حالت تھا۔ لہذا تم صبر کرو۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں حضرت صحابہ کرام کو مکی دور میں جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کیا اس سے بھی زیادہ سخت آزمائشوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنے، عقید توحید کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، کیوں جینے کا حوصلہ ہم چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، اور صحابہ جیسا ایمان پیدا کر کے دیکھو، کائنات کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ دیکھو یہ چھوٹے سے بچے جن کی عمر 13 سال کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ اپنے زمانے میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے صحابہ کو، نابالغ صحابہ کو کیسا ان کا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو پیچھے بٹھا لیے ہیں، جانور پر بیٹھے ہیں، ابن عباس کو پیچھے بٹھا لیے، کیا بولتے ہیں؟ اے غلام
میں تم کو چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھنا۔ بڑی عظیم حدیث ہے یہ، 40 نووی میں 19ویں حدیث ہو، اتنی بہترین حدیث۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصریح میں 150 صفحات لکھے، ویسی عظیم حدیث ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ماشاءاللہ، چھوٹے بچے لیکن کیسا عقیدہ گھول کے پلا رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے غلام، اگر تم کو اپنے زندگی میں کسی سے اگر مدد مانگنا ہے تو غیر اللہ سے یعنی اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، پھر بھی مزاروں کو جاتے ہیں، پھر بھی پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مفہوم سارے مسلمانوں نے سمجھ لیا، میں تو کہتا ہوں سارے مزارات، سارے آستانے، ساری قبریں بند ہو جائیں گی۔ لیکن چونکہ اس آیت کا معنی مفہوم ہم نے نہیں سمجھا ہے، اس وجہ سے مسجد میں اللہ کے سامنے جھکنے والے سر مخلوق اور پیروں کے سامنے مکمل طور پر جھک رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا فرمایا؟ بڑی عظیم حدیث ہے، بولے اے غلام دیکھو ساری دنیا والے تم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اللہ نے جتنا تمہارے لیے لکھا ہے۔ 10 سال یا 11 سال کی عمر میں عقیدہ کیسے آپ پرفیکٹ کر رہے ہیں دیکھو۔ اور بولے اے غلام ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے۔ یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی بہترین تربیت فرمائی تو بڑے ہو کر کیسے اونچے صحابی بنے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں صحابہ کے ایمان کو مومنین کا راستہ بتایا۔ مومنین کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، جو بھی اس راستے سے ہٹے گا اللہ فرماتا ہے انہیں جہاں جائے گا ہم اسے وہاں پھیریں گے اور جہنم اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اگر ہم ہندوستانی ماحول میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے حالات میں نصرت الہی ہم نہ ہونا، اللہ کی مدد ہونا، اللہ کی فتح ہونا بولے تو 1000 بات کی ایک بات کہ ہم صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ اور کیا کریں؟ نوجوان نسل سب لوگ جو ہے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے رہیں۔ امت کی عورتیں بھی اگر صحابیات کی سیرت خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت پڑھیں گے نا ماشاءاللہ ہماری عورتوں میں جتنی برائیاں ہیں سب خالی ہو جائیں گی۔ آخر اس قول سے اپنے جو ہے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ بار بار جا کے حضرت صحابہ کرام کے محفل میں بیٹھ جاتے تھے۔ بڑے تابعی ہیں یہ عبداللہ بن مبارک، کیا کرتے؟ جا کے تابعین کو چھوڑ کے صحابہ کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ پوچھے آپ کیوں ایسا کرتے؟ تو کیا بولتے معلوم؟ نبی کے زیر سایہ تربیت یافتہ صحابہ کے اندر جو خوبی ہے وہ لینے کے لیے میں وہاں جاتا ہوں۔ تو اسے معلوم ہوا حضرات صحابہ اکرام کی سیرت کوئی ناول نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں رو دے ختم کر لیں، نہیں، یہ جینے کا حوصلہ دیتے انسان کو۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کا منہج ایسا پاکیزہ منہج ہے جس کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی اگر تم اس پر چلو گے تم کو دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی مکمل طور پر تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ اگر تم صحابہ کے منہج سے ہٹو گے تمہاری دنیا آخرت قبر کی زندگی میں پریشانی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستانی ماحول میں ہمیں منہج صحابہ، سیرت صحابہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابو بکر، عمر، عمار ابن یاسر جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی عورتوں کو سمیہ، ام سلمہ اور عائشہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن جیسا ایمان عطا فرمائے۔ ہم مسجد کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سارے سامعین و سامعات کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے میری چھوٹی موٹی باتوں کو تقریباً پونا گھنٹہ سنتے رہے۔ اس میں کوئی خیر تھا تو اللہ کی طرف سے تھا، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔